بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسی الیکٹورل پالیٹکس کا دوسرا لیکچر سننے جا رہے ہیں۔ تو اس کا سب سے پہلا پوائنٹ ہے ویریس چیلنج ٹو فری اینڈ فیئر الیکشنز۔ کون کون سی مشکلات ہیں جو الیکشنز میں آتی ہیں جس کے ذریعے سے الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہو پاتا۔ تو سب سے پہلا ہے دا مین چیلنج آف انڈین الیکٹورل سسٹم از دا گروئنگ انفلوئنس آف منی ان الیکشن۔ کہ سب سے پہلا چیلنج یہ آتا ہے کہ الیکٹورل سسٹم آف انڈیا جو ہے اس میں منی جو ہے، پیسہ جو ہے، اس کا انفلوئنس بہت زیادہ ہے، جس کی وجہ سے فیئر الیکشن نہیں ہو پاتا۔ دوسرا جو ہے رائٹ فرام دا الیکشن آف اے کینڈیڈیٹ بائی اے پارٹی ٹو دا الیکشن آف اے لیجسلیچر بائی دا ووٹرز دا کاسٹ فیکٹر پلیز اے کی رول۔ مطلب کہ الیکشن کے شروعات میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس ہمارے سامنے ہوتے ہیں اور کینڈیڈیٹس بہت ساری کاسٹوں سے تعلق رکھتے ہیں، کاسٹ سے تعلق رکھتے ہیں، ذات سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو لیجسلیچر الیکشن جو ہے اس میں ایک آدمی یہ سوچتا ہے، ایک گاؤں کے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ یہ میری کاسٹ سے تعلق رکھتا ہے، میں اسی کو ووٹ ڈالوں گا، چاہے وہ اس قابل ہو یا نہ ہو، مگر ووٹ تو ہم اسی کو ڈالیں گے، کیوں؟ یہ ہماری ذات کا ہے۔ تیسرا پوائنٹ، اٹ از بینگ alleged that the ruling party misused the government monopoly in radio and television for the party. These public media are thus abused. یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ رولنگ پارٹی جو ہے یہ گورنمنٹ کے سسٹم کو، گورنمنٹ کا نظام جو ہے، گورنمنٹ کا جو بھی سسٹم ہے اس کو ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر استعمال کرتی ہے، اور اس سے کیا ہے کہ میڈیا جو ہے، پبلک میڈیا جو ہے، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے۔ چوتھا جو پوائنٹ ہے دا ایگزسٹنگ سسٹم آف الیکشن گیوز مور امپورٹینس ٹو دا انڈیویجول کینڈیڈیٹ دین دا پولیٹیکل پارٹی۔ یہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہوتا ہے، یہ جو چلنے والا اس وقت کا جو نظام ہوتا ہے، وہ ایک بہت زیادہ امپورٹینس اس انڈیویجول کو دیتا ہے کہ آیا اگر کوئی ہمارے سامنے ایسا آدمی ہے جو الیکشن میں سب سے پہلی بار حصہ لینے جا رہا ہے تو ویل کوالیفائڈ ہے، اس کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ بھی اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی اچھا ہے، لوگوں کی باتیں بھی سننے والا ہے، تو اس کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے برعکس اس کے کہ جو بھی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ حصہ کے ساتھ وابستہ ہو۔ چھٹا پوائنٹ، الیکشن آن دا بیسس آف سنگل ممبر کانسٹیٹوئنسی سسٹم ریزلٹس ان ٹینشن اینڈ بٹرنس امنگ ڈفرینٹ سیکشنز آف دا پاپولیشن۔ سنگل کانسٹیٹوئنسی سسٹم جو ہے اس میں دیکھیے، کانسٹیٹوئنسی ایک علاقہ، ایریا، فار ایگزامپل ہم اگر بات کریں کپوارہ ڈسٹرکٹ کی، تو کپوارہ ڈسٹرکٹ کی کانسٹیٹوئنسیز جو ہیں لولاب کانسٹیٹوئنسی، کپوارہ کانسٹیٹوئنسی، ہندوارہ کانسٹیٹوئنسی، لنگیٹ کانسٹیٹوئنسی اور کرنا کانسٹیٹوئنسی۔ تو یہ جو ہیں یہ ایریاز، اس کو کانسٹیٹوئنسی بولا جاتا ہے۔ اس میں بہت زیادہ سنگل کانسٹیٹوئنسی جو ہے اس میں بہت زیادہ ٹینشن ہوتی ہے لوگوں میں، کہ لوگوں میں بھی ٹینشن ہوتی ہے، اور آیا کہ وہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس میں بھی کانسٹیٹوئنسی، سنگل کانسٹیٹوئنسی کے طور پر ٹینشن یہ ہوتی ہے کہ آیا اس میں جیتوں گا یا دوسرا جیتے گا یا تیسرا جیتے گا، کس کو کتنے ووٹ آئیں گے، یہ ٹینشن بہت زیادہ رہتی ہے۔ تو سب سے مین چیز ہم دیکھیں گے کہ الیکٹورل کانسٹیٹوئنسی ہم کس کو بولتے ہیں۔ الیکٹورل کانسٹیٹوئنسی اے جیوگرافیکل ایریا فرام وائر ووٹرز elect a representative to the legislature is known as electoral constituency۔ وہ جغرافائی علاقہ جس میں ووٹرز قانون سازیہ کے لیے اپنا ایک ریپریزنٹیٹیو چنے، اپنا ایک نمائندہ چنے، اس کو ہم الیکٹورل کانسٹیٹوئنسی بولتے ہیں۔ کہ ایک ایریا لولاب کانسٹیٹوئنسی فار ایگزامپل،
ہم یہاں سے بہت سارے کینڈیڈیٹ ہمارے سامنے آتے ہیں، مگر ہم ان کینڈیڈیٹ میں سے ایک بندے کو، ایک نمائندے کو چوز کرتے ہیں۔ وہ بندہ ایسا ہوتا ہے جس سے، میں نے کل بھی آپ کے ساتھ یہ باتیں کی تھی، کہ اس سے لوگوں کی آشائیں جڑی ہوتی ہیں۔ The country is divided into different areas for purposes of election۔ ملک کو بہت سارے ایریاز میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، کس بنا پر؟ الیکشن کی بنا پر۔ These are called electoral constituencies، اور ان کو electoral constituencies بولا جاتا ہے۔ The voters who live in an area elect one representative۔ جو ووٹرز اس ایریا میں رہنے والے ہوتے ہیں، یہ اپنا ایک نمائندہ چنتے ہیں۔ How many assembly constituencies are in Jammu and Kashmir؟ جموں اینڈ کشمیر میں اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز جو ہیں وہ کتنی ہیں؟ The Legislative Assembly of the Jammu and Kashmir has 87 members۔ جموں اینڈ کشمیر کے لیجسلیٹو اسمبلی جو ہے اس میں 87 ممبر ہیں۔ hence there are 87 اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز۔ یہاں تک کہ اس میں 87 اسمبلی کانسٹیٹوئنسیز بھی ہیں، بیکاز سنگل کانسٹیٹوئنسی سسٹم از فالوڈ ان جموں اینڈ کشمیر۔ سب سے مین چیز کہ سنگل کانسٹیٹوئنسی سسٹم جو ہے یہ فالو کیا جاتا ہے جموں اینڈ کشمیر میں۔ ایچ کانسٹیٹوئنسی ریپرزینٹس 1 سیٹ۔ ہر ایک کانسٹیٹوئنسی میں ایک سیٹ ریپرزینٹ کی جاتی ہے، جیسے ایک سیٹ کے اوپر ایک نمائندہ ان دا لیجسلیٹو اسمبلی، قانون سازیہ اسمبلی میں۔